اس کی لاش کو لے کر آئے، مقتل میں رکھا، مقتل میں رکھ کر حسین نے سجدہ شکر کیا کہ خدایا تو نے مجھے اس قربانی میں سرخرو کیا اور مجھے کامیابی سے تو نے پار کر لیا۔ یہ سجدہ شکر ہے کہ میری یہ قربانی بھی تو نے قبول کی ہے۔ قربانی دیے جا رہے ہیں اور سجدہ شکر کیے جا رہے ہیں۔ درود محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کربلا چونکہ اصول دین کی ایک لڑائی تھی، نظریات کی جنگ ہے، لہذا اس کو باقی رہنا ہے اسلام کے ساتھ ساتھ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں کلمہ ہو وہاں حسین بھی ہو، جہاں نماز ہو وہاں حسین بھی ہو، جو عقیدہ ہو وہاں حسین بھی ہو۔ کوئی نہ مانے جہاں جنت ہوگی وہاں حسین ہوگا۔ اب آپ ایک مقام اور بھی ذہن میں رکھیں کہ خاصان خدا کے ہاں کیا عزت ہے، عظمت ہے۔ دین ہم تک کس طرح پہنچا؟ انبیاء کے ذریعے پہنچا۔ ہر دور کی امتوں کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا، انبیاء کے ذریعے دین پہنچتا رہا۔ ہم تک دین پہنچا حضور کے ذریعے، اور وہ دین اللہ کا دین ہے، باقی رہے گا۔ لیکن ایک آیت قرآن کی آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنے والا وہ ہیں، لیکن کردار کس کا؟ اللہ حفاظت کر رہا ہے، لیکن کردار کس کا؟ دین کے حفاظت میں جو ہمیں نظر آتا ہے، یہی کربلا والوں کا کردار نظر آتا ہے کہ دین کو بچا گئے، اپنی جانیں دے دیں۔ پھر مجبور ہوتا ہوں لطیف سرکار کو پڑھنے کے لیے۔ پتنگن پاکیو مڑیا متھے مچ، پسی لہسن لچیا سڑیا متھے سچ، سندا گچن گچ بیچارن ونجایا۔ کربلا والوں کی قربانی۔ پروانے ہوتے ہیں نا شمع پر کس طرح آتے ہیں، موت سے نہیں گھبراتے۔ بچا لیا خدا کے دین کو، عظیم ہستیوں کو خدا نے بھیجا، انہیں عظمت عطا کر بھیجا ہے۔ ہم جیسے ہوتے تو یہاں پڑھتے، اب ایک ہو گیا ہم جیسے، ایک ہو گیا اس جیسے۔ وہ تو وحدہ لا شریک لہو ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی میں وہ صفات آ جائیں، کوئی خدائی کمالات کا مظہر بن جائے، تو جس کے ہاتھوں خدا کی قدرت کا اظہار ہو تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کچھ ہیں جو مظہر ہیں کمالات الہیہ کے۔ اور پہلا بندہ، پہلا بشر آدم علیہ السلام۔ پھر یہ بات مجالس میں پیش کی تھی، یہاں بھی اس کو دہراتا ہوں کہ کوئی کہے کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں، بھائی بشر تھا ہی نہیں، وہ تھے۔ بشر کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو بشر شروع ہوئی ہے آدم سے، جو آدم سے بھی پہلے ہوں تو وہ کیا تھے؟
بس جو تھے یہاں پہ وہی ہیں. نعرہ حیدری، حیرت ہے. حیرت حدیث پڑھی بھی جاتی ہے، کنت نبیًا وآدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم آب و گل میں ملا ہوا تھا، ابھی تو اس کا پتلا ہی نہیں بنا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا. اب جو کہیں گے کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنا ہوا تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. جس کو بھی بھیجا ہے، آدم بنا تو آدم علیہ السلام کو بھیجا، با کمال بھیجا. خدا کے ہاں جتنے بھی آتے ہیں با کمال آتے ہیں، وہیں سے با کمال آتے ہیں. اعلان چاہے وہ کبھی کریں، ایک عرصے کے بعد کریں اعلان، اظہار بعد میں کریں، لیکن با کمال پہلے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، اب انسانی عقل کے حوالے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو اسکول میں چھوڑتے ہیں، مدرسے میں چھوڑتے ہیں، اساتذہ اس کو تعلیم دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی پڑھانے والا، کوئی ٹیچر بھی نہیں تھا. آدم علیہ السلام کہاں سیکھائے؟ باقی کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ اور اتنا سکھایا کہ وہ جو روح الامین ہے وہ بھی سجدے میں جھکا ہوا ہے. نبی کا آپریشن کس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے؟ وہ آپریشن کرنے والا آدم کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا، وہ نبی کے سامنے کیا آئے گا؟ حضرت آدم کو کس نے سکھایا؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے. یہ تو فکر ہوتی ہے ماں باپ کو، والدین کو، کہ ہماری اولاد تعلیم حاصل کرے. جس کے والدین نہ ہو تو اب اس کی فکر کس کو ہوگی؟ تو وہ کہاں سے تعلیم حاصل کرے گا؟ مدرسہ بھی نہیں ہے، تو کوئی ٹیچر بھی نہیں ہے، پروفیسر بھی نہیں ہے کوئی. اب کس نے سکھایا؟ اسی نے سکھایا جس نے فرشتوں کو سکھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اسماء کل، تمام اسماء کی تعلیم دے دی، علم سکھا دیا. آدم کو کس نے سکھایا؟ خدا نے سکھایا، کسی اور نے نہیں سکھایا. اب بتائیے، آدم کو علم جو ملا جبریل کے ذریعے ملا یا خدا کی طرف سے ڈائریکٹ ملا؟ آدم کو علم ملتا ہے ڈائریکٹ، تو کیا خاتم الانبیاء کو ڈائریکٹ علم نہیں مل سکتا کہ جبریل آ کے پڑھائے، جبریل آ سے سکھائے؟ نعرہ حیدری، آواز بلندتر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم آدم الاسماء کلہا، اسماء کل کی تعلیم دی. اللہ نے دی، ڈائریکٹ دی. جو خاکی بشر کو، ترابی تو ہے نا، جو ترابی کو خود تعلیم دیتا ہے، وہ نوری کو کیسے چھوڑے گا؟ کیسے چھوڑے گا؟ دیکھیں، ایک بات ہے، اسلامی تعلیم کا بنیاد ہے عقل اور دلیل پر. اور معصوم سے پوچھا گیا عقل کیا ہے؟ من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے.
عقل اور دین کا رشتہ ہے. جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا، جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں دین میں نہیں ہوگا. عقل کو اب تھوڑا عقل سے کام لیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے سکھایا، فرشتوں کو بھی اللہ نے تعلیم دی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں سے جب کہا کہ انبئوا باسماء ہؤلاء، ان کے نام تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. ہؤلاء کے نام تو بتاؤ. ہؤلاء مانے یہ جو سامنے ہیں. ایک ہوتا ہے ہاذا، دس مین، دس بک، ہاذا رجل، ہاذا قلم. دو ہو تو ہاذان کلمان، اور زیادہ ہو تو ہؤلاء. انبئوا باسماء ہؤلاء. ہؤلاء مانا تین سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ. تو ایک نہیں، ہؤلاء آئے تھے، ان کے نام بتاؤ. ہؤلاء کے یہ کون تھے؟ ہؤلاء. اور ہؤلاء بولا جاتا ان کے لیے جو ذوی العقول ہوں، دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں. جو ذوی العقول ہوں، وہ مخلوق جو ذوی العقول ہو، اس کے لیے ہؤلاء. وہ کون سی ہستیاں تھی جو سامنے لائی گئی تھی کہ ان کے نام بتاؤ؟ تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے سکھایا ہے. اگر سچے ہیں تو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. ہؤلاء کے نام کیا ہیں؟ یہ جو ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ نام نہیں بتا سکے. اب یہ تو قرآن ہے، اور جس نے نام بتایا اب سجدے کا حق ادا ہو گیا نا. جو سجدے پر کوئی انتظار کرتے، کیسا سجدہ؟ سجدہ یہ تعظیمی سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو، یعنی جو حکم خدا سے وہ سجدہ، وہ خدا کو سجدہ ہے. اب ان پر بات ظاہر ہوگی کہ جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے وہ سرداری کے لائق ہے. اب جو مدینۃ العلم ہو اور جو اس کا دروازہ ہو، وہاں سے لے کر علم آئے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم دی، اللہ نے علم سکھایا. اب پیدا ہوتے ہی وہ باکمال ہیں. یہ نہیں کہ دنیا میں جاؤ، وہاں جا کر کوئی ڈگری حاصل کر لو، اس کے بعد میں تمہیں نبی بناؤں گا. نہیں، وہاں سے بن کے آتے ہیں، یعنی وہاں سے صاحب کمال آتے ہیں. جب وہاں سے صاحب کمال آتے ہیں تو جبریل کیوں پڑھانے آیا؟ کیوں یہ روایتیں لائی گئیں؟ بھائی آدم تو وہاں سے باکمال آتے ہیں، اور جس کے لیے کائنات بنی وہ 40 سال کچھ بھی نہیں ہے. کیا یہ ہے ماننا؟ یہ ہے معرفت. اور جو کہہ رہے میں مدینہ علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، نہیں، ابھی سمجھ بات نہیں آئی. آپ تو آگے اتھارے گے نارو ہنائیں گے. عندی مفاتح الغیب، میرے پاس غیب کے خزانے ہیں. یہ اللہ بول رہا ہے. عندی مفاتح الغیب، میرے پاس غیب کے خزانے ہیں. نہ عندہ مفاتح الغیب،
اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب کی چابیاں نہیں، غیب کے خزانے ہیں۔ اور جو خدا کا خزانہ ہو، نہیں ابھی نہیں سمجھے آپ، سمجھاؤں تھوڑا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا خدایا تو سب کا والی، سب کا حاکم، اور جو حاکم ہوتے ہیں ان کا خزانہ پہ ہوتا ہے، تیرا خزانہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا خزانہ یہ ہے، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں کن تو ہو جاتا ہے، یہ میرا خزانہ ہے۔ عندہ مفاتح الغیب، میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب کے۔ اب خدا کا خزانہ کیا ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ عندی مفاتح الغیب، عندہ مفاتح الغیب، مجھ سے بھول ہو جاتی ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے دریا میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ کوئی پتا کسی درخت سے گرتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں، ظلمات میں اگر کوئی دانہ بھی چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے علم کا بتا دیا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ اور اسی آیت میں، یہ سورہ انعام کی آیت کے حوالے سے، اسی آیت میں خدا نے بتا دیا کہ میرے علم کی عظمت یہ ہے۔ اور پھر جو کتاب نازل کی اس کی شان کیا بتائی؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر اور خشک کی ایسی چیز نہیں مگر اسی کتاب مبین میں موجود ہے۔ اور آپ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کچھ خشک و تر ہے وہ سب اسی کتاب میں ہے۔ 114 سورتیں، وہ سب کچھ اسی کتاب میں ہے۔ اب اگر کوئی اس کتاب کا عالم ہوگا تو اس سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہوگی؟ ہر خشک و تر تو اس کتاب میں موجود ہے۔ اب ایسی کتاب کا کوئی پڑھانے والا ہو، کوئی پروفیسر، کوئی استاد جب سامنے آئے گا اپنے کلاس میں تو وہ تو جو کورس ہے اس کو تو پہلے ہی جانتا ہوگا نا، جب جا کے پڑھائے گا۔ ایسا نہیں کہ استاد خود ایسا ہو جیسے شاگرد ہو، پھر تعلیم نہیں ہوگی۔ یعنی استاد جو کورس ہے اس کو جانتا ہے پوری طرح سے۔ اب جو نبی کتاب کی تعلیم دے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم دیتا ہے، تعلیم دینے والا کون؟ اور علم حاصل کرنے والے کون؟ جو تعلیم دے رہا وہ کتاب کی شان یہ ہے کہ اس میں ہر خشک و تر ہے۔ اس کی معنی نبی سے دنیا کی، کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ کتاب کی شان یہ ہے۔ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب جو ایسی کتاب کی تعلیم دے، خدا کرے تعلیم حاصل کرنے والوں میں بھی ایسی استعداد ہو کہ برداشت بھی کر سکیں۔ مولا حسین سے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنے فضائل ہمیں بتائیں۔ اتنے فضائل تو آپ کو بھی یاد ہیں، اور نہیں تو یہ تو یاد ہو گیا نا، حسین منی انا من الحسین۔
حسن حسین جنت کے سردار ہیں، یہ فضائل نہیں ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، تو اس کو بھی معلوم ہو کہ پھر بھی پوچھتا کہ اپنے مجھے اسرار بتائیں، اپنے جو فضائل ہے وہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا تو برداشت نہیں کر سکے گا، یعنی ایسے پوشیدہ فضائل ہیں، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جنت کے سردار ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے علاوہ کوئی پوشیدہ فضائل ہیں جس کو وہ شخص نہیں جانتا، اپنے فرمایا تم برداشت نہیں کر سکو گے، نہیں میں برداشت کر لوں گا۔ امام نے فرمایا جا کر کے آئینے میں اپنی شکل دے کر آؤ، وہ بیٹھا ہوئے آ جائے، آئینے میں اپنی شکل دے کر آؤ، وہ گیا آئینے میں اپنی شکل دے کر آؤ، مولا ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، اب جب امام نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے، ہوش ہوا سے گم، سر کے بال سفید ہو گئے، فضائل سنتے سنتے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ امام نے کہا اب جا کے آئینہ دیکھ، سننے سے پہلے جوان تھا، جب آئینہ دیکھا تو جہان بدلا ہوا تھا۔ کون ہے جو ان کے فضائل کو برداشت کر سکے؟ انہوں نے اتنا ہی بتایا جتنا برداشت کر سکیں۔ یوسف کے حسن کو مصر کی عورتیں برداشت نہیں کر سکی، اور جو نور خدا سے بنا ہو، صلوات محمد و آل محمد پر یہ مقامات ہیں سوچنے کے لیے علم کے حوالے سے کہ اتنا کمال رکھتے ہیں اور ایسے استعداد ہو، سمجھائیں۔ اب یہاں آ کر کے ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شکایت مولا علی کو بھی ہے، میں سکھاؤں تو کس کو سکھاؤں؟ کوئی ایسا سیکھنے والا ہو تو سکھاؤں۔ عبداللہ بن عباس جو علی کے شاگرد بھی ہیں، مولا کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس مولا نے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تفسیر بیان کی، رات گزر گئی، تفسیر ختم نہیں ہوئی، صبح کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دوں تو اتنی کتابیں لکھی جائیں گی جن کا بوجھ 70 اونٹ اٹھا سکتے ہیں، 70 اونٹ۔ ایسا علم، اب سمجھ میں آیا کہ مدین علم تو اس کا دروازہ کیا ہوگا؟ جہاں ایسا علم ہو تو وہاں اقتدار بھی ہے۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، آج شب عاشورہ، اب ماتم بھی کریں گے، لیکن کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ارشاد میں آدم کو کل اسماء کا علم ملا، حضرت عیسیٰ کو شفا ملی ہاتھ میں، مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت داؤد کو سند کا علم ملا، زرع سازی کا، حضرت سلیمان کو پرندوں کی زبان سکھائی گئی، کسی کو کیا سکھایا، کسی کو کیا بتایا، ہر ایک کو علم سے نوازا گیا۔ اور جب رسول کا نام آیا
اب کہتے ہیں کہ رسول غیب نہیں جانتے تھے. چلیے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. اب اللہ کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے تم کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا. نہیں جانتا تھا، غیب نہیں جانتے تھے، لیکن میں نے سکھا دیا. پھر نعرہ حیدری بابا دے بلندر صلوات جس کے علم کی یہ شان ہو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، جو تو نہیں جانتا، جو نہیں جانتا تھا اللہ نے کہا میں نے سکھا دیا. آدم کو علم ملا تو فرشتے سجدے میں ہیں، اور جب سید الانبیاء کو علم ملا ہوگا، کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کسی تصور ہمیں بات آ سکتی ہے؟ اب اگر قرآن کی آیت سامنے آ جائے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار کہتے تو رسول نہیں ہے، مرسل نہیں ہے، خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو ان سے کہ تمہارے میرے درمیان ایک اللہ کافی گواہ ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. نبی بھی کل کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور کوئی گواہ ہے جو رسول کا گواہ بنتا ہے، اس کے پاس بھی کل کتاب کا علم ہے. نعرہ حیدری کہتے ہیں نام دکھاؤ، نام نہیں، خدا نے نام لیا نہیں، خدا نے صفت بیان کی ہے. کوئی تو ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے، کوئی تو ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اور جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوگا وہ یہی کہے گا کہ سلونی سلونی، جو پوچھو. نعرہ حیدری بلند صلوات جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھو، سلونی ما شئتم، جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھو. یہ علم کی انتہا ہے، اس انتہا کو کوئی نہیں جان سکتا. جیسے عشق کی انتہا نہیں ہے، ویسے علم کی بھی انتہا نہیں ہے. رب زدنی علما، اس پہ دعا مزید یہ قل رب زدنی علما، وہ کہہ رہا کہ مجھ سے دعا مانگے رب زدنی علما. اتنا علم ملا پھر بھی رب زدنی علما، رب زدنی علما، میرے علم کو اور زیادہ کر، اور زیادہ کر، اور زیادہ کر. اب رسول مانگے اور وہاں سے عطا نہ ہو. اور اگر رسول کسی کو اپنی زبان چسائے تو کہاں علم منتقل ہو رہا ہے؟ آئے جو کربلا میں حسین تو زبان رسول چوس چوس کر پلے ہے. اس علم کے ساتھ آئے ہیں، اس عزم کے ساتھ آئے ہیں، اور عزم حسین کو کوئی چیز ہلا نہیں سکی. اور اس کا مظاہرہ ایسا ہوا کہ دشمن نے خود کہا تھا کہ یہ بیعت نہیں کرے گا. اس کے پہلو میں علی کا دل ہے. دشمن نے خود کہا کربلا کے میدان میں، حسین نے جان دے دی، بیعت نہیں کی. آج شب عاشورہ ہے، کربلا کی ہولناک رات، پانی بند ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، خدا جانے کیا حال ہے. شب عاشور، معصوم سکینہ کہتی ہے پانی نہیں ملا. پھوپھی کے ہاں گئی کہ کہیں پھوپھی کوئی سبھی نکالے پانی کی. دیکھا میری پھوپھی زینب کے ہاتھوں میں ننھا میرا بھائی اصغر ہے، جو اس طرح تڑپ رہا ہے جس طرح مچھلی بغیر پانی کی تڑپتی ہے. کبھی میری پھوپھی بیٹھتی ہے، کبھی اس کو لے کر کھڑی ہوتی ہے. کہا بیٹا صبر